صاحب اگر آپ نے ڈیو ڈیلیجنس کے بعد 8 جولائی 2019 کو بطور ایم ڈی ایک ڈائریکٹیو جاری کیا اور آپ نے کہا کہ جو اسپاٹ کارگوز جو ہیں ان کو ابھی ایکسٹرا پیمنٹ نہیں ہوگی، مگر جو ٹرم کارگوز ہیں اس پر آپ نے ایکسٹرا پیمنٹ جاری رکھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ای این آئی اور گنور جن کے ساتھ ہمارے لانگ ٹرم کانٹریکٹ تھے وہ جو اسپاٹ کارگو دے رہی تھیں انہیں اس پر یہ پیمنٹ جاتی رہی، جس کی وجہ سے رپورٹ کہتی ہے کہ آپ کا بڑا ایک اسپیشلائز ٹریٹمنٹ تھا ان دو کمپنیوں کے لیے جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ جی سر، یہ آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا۔ اسپاٹ اور ٹرم کانٹریکٹس میں ایک یہ فرق ہے کہ ٹرم کانٹریکٹس میں ہمارے پاس کریڈٹ گارنٹیز ہیں، ان کے 50 ملین ڈالر کے ایس بی ایل سیز ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ ہم بات کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جو اسپاٹ کارگوز ہے نا، وہ ایک سپلائی آتی ہے اور اس کے ساتھ پاسبل ہے کہ ہم کبھی پھر سے بات نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک کمیٹی بیٹھی تھی جس نے یہ ریکمینڈ کیا تھا، جو سی ایف او جو انچارج ہے اور جو ویریفائی کرتا ہے ہر پیمنٹ، اس نے یہ ریکمینڈ کی تھی اور ہم نے کہا ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ دی تھی، سر آپ نے جب میں نے آرڈر کیا تھا، آپ میں وہ جو میرا پہلا آرڈر دیکھیں، پہلا آرڈر تھا کہ جلدی سے انگلش لیگل اوپینین لے کے جا کے اس پہ ایکشن لو، یہ 2 ہفتے لگنے تھے، یعنی کہ یہ جو ڈسکرپنسی آف ٹریٹمنٹ یہ تو 2-3 ہفتے میں ختم ہو جانی تھی، 1.5 سال نہیں رہنی تھی، کیونکہ انہوں نے 1.5 سال کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ایکشن نہیں لیا ڈسپائٹ فل آرڈرز، اور ہم 6 مہینے میں محنت مزدوری کر کے ڈیو ڈیلیجنس کر کے یہ ادھر تک آئے ہیں، اور یہ اس چیز کو چھپانے کے لیے امپلیکیٹ کر رہے ہیں سارا۔ مگر آپ کو امپلیکیٹ کیوں کریں گے؟ یہ بات درست ہے کہ اگست 2019 میں آپ چلے گئے اور اس کے بعد بھی 1.25 سال تک یہ پیمنٹس ہوتی رہیں، رپورٹ اس کا ذکر بھی کر رہی ہے، مگر اس حکومت کے آنے کے بعد بھی آپ 1 سال عہدے پر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ اس حکومت کے ساتھ ہے، حکومت آپ کو پسند کرتی تھی، تو آپ کو ٹارگٹ کیوں کریں گے؟ آپ کو کیوں امپلیکیٹ کریں گے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا؟ سر اس حکومت کے آنے کے بعد 2018 میں یہ گیس منگوانا بھول گیا، میں آپ کو میسیجز بھیجوں گا، میں نے ایک ایمرجنسی ری اسکیجولنگ کر کے اس حکومت کا ونٹر 2018 کا بچایا، ہم نے سارے ٹینڈرز ارلی فلوٹ کر کے 2019 میں ہم نے شارٹیج نہیں ہونے دی۔ یہ مجھے پسند کرتے تھے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ میں جو پچھلے والوں کے خلاف چلا جاؤں، اور وہ میں جا کے نہیں کسی کے بارے میں جھوٹ بول سکتا۔ آپ کی تقرری کے حوالے سے تو پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف کیس چل رہا ہے، تو انہوں نے کیوں کہنا تھا آپ سے کہ آپ ان کے خلاف چلے جائیں؟ وہ یہ کیا چاہتے تھے آپ سے؟ سر انہوں نے جا کے آئی ایم دا اونلی پرسن جو کوئی ایکوزیشن اور کوئی چارج کے بغیر مجھے ای سی ایل پہ ڈالا۔ جب میں کورٹ میں گیا، کورٹ نے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادتی اس بندے کے ساتھ کی ہے، اور اسی وقت دے تھرو اٹ آؤٹ۔ انہوں نے بہت مشکل کچھ سال میرے لگائے ہیں، اور یہ ایک اور امپلیکیشن جس میں مجھے اپریشیٹ یا کوئی کم از کم جا کے کریڈٹ دینا چاہیے کہ جو غلطیاں ہو رہی تھیں ہم نے جا کے ان کو صحیح کی ہیں۔ دیر از نو کرپشن انوالوڈ ہیئر، یہ ایک کانٹریکٹ کی انٹرپریٹیشن ایشو ہے، ہم نے انٹرپریٹیشن صحیح کی تھی جو پی ایس او غلط کر رہا تھا۔ رپورٹ بھی آپ پر اس میں ذاتی کرپشن کا الزام نہیں لگا رہی ہے، نیگلیجنس کا الزام لگا رہی ہے، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ پچھلی حکومت یا شاہد خاقان عباسی کے خلاف بیان دے کوئی؟ جی سر، ایبسلیوٹلی۔ اور یہ آپ کو کس نے کہا تھا ایگزیکٹلی؟ سر یہ مجھے بہت سورسز سے، پولیٹیکل سائڈ، بیوروکریٹک سائڈ، اور جو بھی لوگ جو آپ بات چیت کرتے ہیں اور جو ہے نا یہ پریشر ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں۔ اور سب دیکھیں، اب آپ اس طرح ہوا میں بات نہیں کر سکتے، اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ ایگزیکٹلی آپ بتائیے کس نے آپ کو کہا تھا، کس کے خلاف بیان دینے کو کہا تھا، کیا کہا گیا تھا آپ کو؟ سر سب سے پہلے جا کے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اور مجھے بلایا گیا تھا کوئی اور وجہ کے کہ آپ ہمیں بس بتائیں کرپشن کہاں ہوئی ہے، آپ یہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، آپ یہ ہمیں کہیں کہ جا کے یہ غلط ہوا ہے اور آپ ہمیں بتائیں کہاں غلط ہوا ہے۔ میرا جواب سمپل تھا کہ جو بھی چیز یہ ہوئی ہے نا، جو میرے ٹائم پہ ہوئی ہے، یہ میں نے کی ہے، ہم نے پورا انالیسس کے ساتھ کیا، ہم نے ملک کا انرجی کرائسس سالو کیا، ہم نے سارا کچھ بائی دا بک میرٹ پہ اور ایفیشینٹلی کیا، یہاں تک کہ پی ایل ایل جب میں چلا رہا تھا، آپ کے جو گلوبل آرگنائزیشنز، روئٹرز اور بلومبرگ جیسے آرگنائزیشنز جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے ٹرانسپیرنٹ اور ایفیشینٹ کمپنی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ
کیونکہ 3 سال میں یہ منسٹری نے کچھ بھی نہیں کیا, کوئی پائپ لائن نہیں بنائی, کوئی ٹرمنل نہیں بنائے. وہی وقت جو ہم نے دیکھے تھے 2015 سے پہلے اگلے سال سے آپ کو آ جائے گی, کیونکہ ہماری گیس پھر سے ختم ہو رہی ہے. جو پلانز ہم نے بنائے تھے وہ کوئی فلفل نہیں ہوئے. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے خود بڑے شوز کیے ہوئے ہیں کہ یہ جا کے پروکیورمنٹ میں کتنے نقصان ہوئے ہیں. دنیا کی سستی ترین گیس مل رہی تھی, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم اپنے ملک کو انرجائز کر سکتے تھے اگلے 5 سال کے لیے, انڈسٹری کو لوئسٹ کاسٹ گیس دے سکتے تھے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور اب ہم وہ بھگتیں گے اس ونٹر سے شروع. یہ میرا بھی پریڈکشن ہے.